اتنا سستا ہو رہا ہے. اس کو ہم یہ لے لیں کہ وہ 100 روپے کا ہوگا تو یہ 25 روپے کا ہوگا. اس کو کوئی بھی لیب بآسانی شروع کر سکتی ہے. ایئرپورٹس پہ، آفیسز میں، گھر میں یہ ٹیسٹ کر کے رزلٹ وہیں پر دے سکتے ہیں. مطلب جہاں 24 گھنٹے لگ رہے تھے وہ کام اب 30 منٹ میں ہو رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین معاملہ یہ ہے کہ کووڈ کی آمد اور اس کے بعد کووڈ کا ٹیسٹ اور اس سے متعلق بہت سارے سوالات، بڑے 3-4 دن لگ جاتے ہیں، بڑی خطیر رقم خرچ ہوتی ہے. ہزاروں روپے دینے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جی ٹیسٹ ہو گیا ہے اور ٹھیک ہوا ہے نہیں ہوا ہے. اس پہ بہت ساری چیزیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جناب پاکستان میں ایک نیا ٹیسٹ متعارف ہوا ہے اور اس نئے ٹیسٹ کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ پچھلے ٹیسٹ کے مقابلے میں بہت بہتر اور حد سے زیادہ بہتر ہے. نتائج بھی جلدی آ رہے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں یہی جاننے کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں تو بغیر کسی تاخیر کے ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلا کووڈ کا ٹیسٹ PCR 3-3 4-4 دن اور یہ جو ایک نیا ٹیسٹ متعارف ہوا، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے، ڈفرینس کیا ہے اور کیسے یہ پچھلے والے سے بہتر محسوس ہو رہا ہے؟ کسی بھی وائرس یا بیکٹیریا کے ٹیسٹنگ کے لیے 3 موڈیلٹیز ہوتی ہیں. جیسے ایک ہوتا ہے اینٹیجن، ایک ہوتا ہے PCR، ایک ہوتا ہے اینٹی باڈی. ہم کووڈ کے حوالے سے تینوں ہی چیزیں سن رہے تھے. اینٹیجن اب ہم نے پچھلے 2 مہینے سے سننا شروع کیا ہے. PCR گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن PCR کے ساتھ 2-3 مشکلات تھیں. اس کا میں ضرور بتاؤں کہ ایک تو یہ کہ PCR ٹیکنیکلی اس میں ایکسپرٹیز کا لیول چاہیے، نسبتاً ایک مہنگا ٹیسٹ ہے اور رزلٹ آنے میں کم سے کم بھی، چونکہ اگر بہت زیادہ لوڈ ہے تو 12 سے 24 گھنٹے تک لگ سکتے ہیں. اس میں ایکسپرٹیز کے لیول بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک DNA یا RNA ٹیسٹنگ ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم کووڈ اینٹیجن. دیکھیں اینٹیجن ٹیسٹنگ ہمیشہ لوگ اب یہ ذہن میں لائیں کہ اینٹیجن اتنی دیر سے کیوں آئے. اینٹیجن ٹیسٹنگ ہمیشہ ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور DNA یا RNA ٹیسٹنگ بہت چند دنوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ کوالٹی کنٹرول اور اپروول کے مراحل جلد طے کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اینٹیجن ٹیسٹنگ آنے میں بڑی کمپنیوں کی جانب سے اور جو دیر لگی وہ بالکل جسٹیفائبل تھی، مطلب اتنی دیر لگ جاتی ہے. اور جو سب سے پہلے لانچ کیا ہے FDA اپروول وہ 2 بڑی کمپنیاں ہیں، ایبٹ اور راش. لیکن یہ جو نیا ٹیسٹ ہے اینٹیجن، آپ نے جس کو کووڈ-19 کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ کیا، اس کے فوائد کیا ہیں؟ اچھا، اس کے تھوڑے سے میں عام الفاظ میں بالکل عام لوگوں کے لیے بتا دوں کہ اس کے کیا فائدے ہیں. کووڈ اینٹیجن ایک تو یہ کہ اس میں کوئی بہت زیادہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، اس کو کوئی بھی لیب بآسانی شروع کی کر سکتی ہے. اس کے اندر کاسٹ اس کی 1/4 ہے DNA کے مقابلے، 1/4 تک کاسٹ کم ہے. اتنا سستا ہو رہا ہے. مطلب اب اس کو ہم یہ لے لیں کہ وہ 100 روپے کا ہوگا تو یہ 25 روپے کا ہوگا. بالکل. جیسے لیبارٹری کے اندر اس کی کاسٹ 1200-1300 روپے عموماً یا 1000 روپے جو لیبارٹری کی کاسٹ ہے. پھر کمرشل کاسٹ ویری کر سکتی ہے، کوئی 1600 چارج کر رہا ہے، کوئی 2000 چارج کر رہا ہے. تو ابھی یہ 2 سے 3 لیبارٹری نے شروع کیا ہے اور یہ ملینس کٹس آرڈر کی جا چکی ہیں پورے یورپ میں. امریکہ نے اس کو سٹارٹ کیا ہے. اصل میں پاکستان میں اور بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ بالکل ایک تھوڑی سی نئی چیز ہے. لوگوں کو ابھی تک چونکہ کووڈ کے حوالے سے ویسے ہی شکوک و شبہات ہوتے ہیں، تو اس میں وہ اس ٹیسٹ کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں لوگ ڈھونڈیں گے کہ ٹیسٹ صحیح ہے بھی ہے نہیں ہے. لیکن میں نے اپنے پارٹس اس کو جب شروع کیا تو PCR کے ساتھ کمپیئر بھی کر لیا. تیسری اس میں آسانی یہ ہے کہ اس میں ایکسپرٹیز کا لیول نہیں ہے، بہت زیادہ کوئک رزلٹ آ جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ آن سائٹ ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے. آپ ایئرپورٹس پہ، آفیسز میں، گھر میں یہ ٹیسٹ کر کے رزلٹ وہیں پر دے سکتے ہیں پیشنٹ کو. مطلب 25 سے 30 منٹ کے اندر اس کے نتیجہ آپ پیشنٹ کو وہیں پر اس کے ہینڈ اوور کیا جا سکتا ہے، جو PCR میں ممکن نہیں ہے. مطلب جہاں 24 گھنٹے لگ رہے تھے وہ کام اب 30 منٹ میں ہو رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اور اس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کاسٹنگ بھی کم ہو رہی ہے. میرے خیال ہے جو PCR ہے وہ کم سے کم اس وقت منیمم 4000 روپے کا تو ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ کچھ NGOs نے اس میں 4 سے 5000 کر رہی ہیں. ویسے میجورٹی آف دا لیبس جو ہیں وہ قریب 6 ساڑھے 6 سے 7000 میں کر رہی ہیں. اور لیکن جو پرابلم PCR کے ساتھ تھی، فالس نیگیٹو آنے والی، یعنی کہ کووڈ موجود ہے لیکن نیگیٹو آیا، کسی نہ کسی حد تک وہ جو پرابلم ہے وہ اینٹیجن ٹیسٹنگ کے ساتھ بھی ہے. دوسرا ایک بات اور یاد رکھیے کہ اینٹیجن ٹیسٹنگ بھی بلڈ سے نہیں ہوتی. اس میں بھی جو ہم سیمپل لیں گے وہ ناک سے، جو نیزل سواب ہوتا ہے. تو PCR میں جس طرح سیمپل لیا جاتا ہے، اینٹیجن ٹیسٹنگ میں بھی سیمپل اسی طرح لیا جائے گا. تو بھائی صاحب اتنا ڈیلے کر کے اس ٹیسٹ تک کیوں پہنچا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے یہ دنیا بھر میں اپروول آئی، FDA نے اپروول دی اور پہلے امریکہ میں سٹارٹ ہوا، اب یورپ میں. کل ہی میرے ایک دوست جو کووڈ کے بے شمار پیشنٹ دیکھ رہے ہیں UK کے اندر، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ تمام ہیلتھ کیئر سٹاف کو
یہ ٹیسٹ ان کو پرسنل یوز کے لیے بھی کہ گھر میں وہ بار بار چونکہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں پیشنٹ سے اپنے آپ کو گھر میں بھی چیک کرتے رہے تو ان کو فری ہیلتھ کیئر اسٹاف کو دے دیا گیا ہے. تو یہ ٹیسٹنگ ظاہر ہے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کو کسی بھی چیز نئی چیز کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. ظاہر ہے ابھی پی سی آر زیادہ تر ٹیسٹنگ میں اتنا گولڈ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے ٹیسٹ کو پی سی آر سے ہٹ کے شروع کرنا تھوڑا سا ان کو سمجھنے میں دیر لگ رہی ہے کیونکہ 2 مہینے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا. اور لیکن یہ کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے. ہم نے گورنمنٹ کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ فرسٹ لائن ٹیسٹ آپ اینٹیجن ٹیسٹ کو ماس اسکریننگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آپ پھر پرابلمٹک کیسز میں سیکنڈ لائن کے طور پہ آپ پی سی آر کو رکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میں کراچی کا عام شہری ہوں اور مجھے اینٹیجن ٹیسٹ کروانا ہے تو سر کہاں ہوگا؟ 3 کروڑ کی آبادی میں اتنے بڑے شہر میں کس جگہ پہ ہو رہا ہے؟ کون لوگ کر رہے ہیں؟ میں ان تک کیسے پہنچوں گا؟ تھوڑا بتائیں ہمارے ناظرین کو. اچھا گو کے اسکرین پہ آپ دیکھ لیں گے 1-2 ہاسپٹلز نے یہ اسٹارٹ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے انشاءاللہ موبائل سروس جو ہے جو آپ کے گھروں پہ جا کے یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی فرد کے گھر میں کووڈ ہو گیا ہے اور کسی پیشنٹ مطلب کرونا ہو گیا ہے تو باقی سب کو اسکرین کرنا ہے تو آن سائٹ اگلے دن جا کے آپ اسکرین کر سکتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں چونکہ یہ ابھی تمام ہاسپٹل میں نہیں شروع ہوا. 2 ہاسپٹل نے ابھی اسٹارٹ کر دیا. ہو سکتا ہے میری معلومات کم ہو اور ہاسپٹل نے بھی اسٹارٹ کر رہے ہوں لیکن جلد ہی زیادہ عرصہ نہیں لگے گا اور یہ ٹیسٹ عمومی طور پہ تمام ہاسپٹل اس کو ٹیک اپ کر لیں گے.